ایک تنہا یوسف تھے جن کی خوبیوں کی وجہ سے یہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مصر پر حکومت کی. ادھر 400 سال گزرتے گزرتے اپنی قوم کی تعداد بڑھ گئی, میجارٹی میں آ گئے, 6 لاکھ سے زائد ہو گئے. لیکن 400 سال کے بعد پورے بنی اسرائیل ذلیل ہو گئے, حکومت ہاتھ سے چلی گئی, اور قبطیوں نے اور وہاں کے مصریوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو مغلوب کر دیا. 2.5 لاکھ بنی اسرائیل کو مصر سے مار بھگایا. باقی جتنے لاکھ تعداد میں مصر میں تھے ان کے نوجوانوں کو غلام بنایا, ان کی عورتوں کو باندی بنایا. ایک ایک روٹی ایک ایک نوالے کے لیے 24 گھنٹے کام لیا جاتا تھا, مزدوری پوری نہیں دی جاتی, ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا, ان کی عورتوں کا غلط استعمال کیا جاتا. کیا ہوا؟ میجارٹی میں ہے 6 لاکھ سے زائد, لیکن اس کے باوجود بھی محکوم ہے, مغلوب ہے, غلامانہ زندگی ہے. کیوں؟ 400 سال پہلے تو تم ہی اس ملک کے حکمران تھے. کیا وجہ؟ کیوں یہ تبدیلی آئی؟ یہ بنی اسرائیل کا عبرتناک پس منظر ہے جسے ہمیں آج کے اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ سلطنت مغلیہ جو یہاں کے مسلمانوں کی آخری حکمرانی اور سلطنت تھی, اس کے بعد سے مسلمانوں کو آج تک کیوں زوال ہی زوال ہے. کیا وجہ ہے کہ تم میں سے ایک فرد محمد بن قاسم آ گیا, ایک فرد ٹیپو سلطان آ گیا, ایک فرد سراج الدولہ آ گیا, ایک فرد کوئی بھی شجاعت مند آ گیا, اس نے ملکوں کو فتح کر کے انصاف اور امن کا پرچم لہرایا, اور آج میجارٹی میں ہونے کے باوجود بھی تم ایک 10,000 کی سرکاری نوکری کے لیے بھی بھیک مانگتے ہو. یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں, بزرگوں اور دوستوں, قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے موجودہ حالات میں ہمیں ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر ماضی میں گزرے ہوئے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے, مسلمانوں کو کیسے اس ملک میں جینا چاہیے تاکہ جو خطرات, جو اندیشے اور جو خدشات اس وقت چاروں طرف سے مسلمانوں سے متعلق ظاہر کیے جا رہے ہیں اور ممکن ہے وہ درست بھی ہوں, تو ایسے موقع پر مسلمان غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر ایک جیتا جاگتا مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اسے فکری طور پر اور عملی طور پر کیا کرنا چاہیے. تو ملک کے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. ارادہ یہ تھا کہ شعبان کا نصف ہو چکا ہے, شعبان کے مہینے سے متعلق یا استقبال رمضان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری وہ باتیں محسوس ہوئیں جو مجھے آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. اور رہی بات رمضان کے استقبال میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے,
ہو سکے تو ہفتے کے درمیان میں اتوار یا کسی اور موقع پر اس موضوع سے متعلق گفتگو ریکارڈ کرا دی جائے گی اپنے چینل پر، وہاں سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات نہیں بدلتے ہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ اس قوم کا ہر فرد اپنے اعمال نہ بدل لے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات، کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ اس قوم کا ہر فرد اپنے اعمال نہ بدل لے۔ یہ بہت بڑی رہبری والی اور جھنجھوڑنے والی آیت ہے مسلمانوں کے لیے۔ کسی بھی قوم کی تنزلی، ذلت، رسوائی، پسپائی اور وہ قوم ذلیل ہوتی جا رہی ہے، دوسری قومیں آئے دن اس قوم کے مقابلے میں ترقی کر رہی ہیں، اور آئے دن یہ قوم دوسری قوموں کے مقابلے میں ذلیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر اس ذلت سے بھری قوم کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رول اور اصول بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں ترقی دوں گا، تمہارے حالات بدتری سے بہتری کی طرف اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ تمہاری قوم کا ہر فرد اپنے اعمال درست نہیں کر لے گا۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا بھی اللہ نے ازالہ کر دیا۔ ہم سب لوگوں کا عمومی طور پر ذہن یہ ہے کہ ملک کے حالات اس واسطے خراب ہیں کہ 2014 کے بعد سے یا 2018-19 کے بعد سے فلاں حکومت، فلاں پارٹی حکومت میں آئی ہے، اس کے بعد سے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اگر اس حکومت کے بجائے فلاں حکومت ہوتی تو پھر یہ حالات نہ ہوتے۔ فلاں ڈسٹرکٹ اور فلاں ریاست میں فلاں تشدد پرست اور فرقہ پرست لیڈر حکمرانی پر آ گیا، اس کی وجہ سے ملک اور ریاست کے یہ حالات بگڑ گئے، اگر وہ نہیں ہوتا تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالات کی تبدیلی کسی ایک پارٹی پر موقوف نہیں ہے، حالات کی تبدیلی کسی ایک تنظیم، جماعت اور جمعیت پر موقوف نہیں ہے، حالات کی بدتری اور حالات کا بگاڑ کسی ایک فرد کے بگڑنے پر موقوف نہیں ہے کہ فلاں ملک کا فلاں صدر بگڑ گیا، فلاں ملک کا فلاں وزیر اعظم بگڑ گیا، فلاں ملک کا فلاں لیڈر بگڑ گیا، اس واسطے ملک کے حالات بگڑ گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایک فرد کے بگڑنے سے پورے ملک کے حالات بگڑ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ملک اور قوم کے حالات بگڑنے میں ملک اور قوم کے ہر فرد کا دخل ہوتا ہے، اور جب تک ہر فرد اپنی ذمہ داری درست طریقے سے ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک مجموعی طور پر قوم کی ترقی اور عزت اور سربلندی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا اصول بیان فرمایا کہ قوموں کا عروج اور زوال افراد کی تربیت پر موقوف ہے۔ فرد بنا، سماج بنا، سماج بنا، قوم بنی، قوم بنی تو ملک بنا۔ فرد بگڑا، سماج بگڑا، سماج بگڑا تو قوم بگڑی، قوم بگڑی تو ملک بگڑا۔ تو ملک کا بگاڑ دراصل فرد کے بگاڑ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ قوموں کی اصلاح فرد کی اصلاح پر موقوف ہے۔ قوم کی اصلاح حکومت کے انقلاب سے نہیں ہوگی کہ حکومتیں بدل دو، کرسیاں بدل دو، قوم سب کی سب بدل جائے گی اور درست ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں فرعون اگر حکمران بن کے بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں مظالم زیادہ ہوں، اور اگر فرعون کے بجائے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حکمران اور پرائم منسٹر بن کر بیٹھ جائیں، لیکن قوم اور رعایا اپنے اعمال درست کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا فرعون کے بجائے حضرت حسن بصری آ جانے سے قوم کے حالات بدل جائیں گے؟ قوم چوری چھپے اپنی بدکاری کرتے رہے گی جب تک قوم یہ ارادہ نہیں کرے گی، ہر فرد یہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، میں گناہ چھوڑ دوں، میں سود چھوڑ دوں، میں رشوت چھوڑ دوں، میں جھوٹ اور دھوکہ چھوڑ دوں،
میں اپنے دائرے میں ایک اچھا مسلمان بن کے دکھاؤں. یہاں پر اگر 3000 مسلمان بیٹھے ہیں، ہر مسلمان اپنی جگہ پر ایک اچھا مسلمان بننے کا ارادہ کرے گا. دوسرے کو چھوڑ دو وہ کیسا ہے، میں اپنی جگہ پر ایک اچھا مسلمان بننے کا ارادہ کروں گا. تو 3 کے 3000 نے اپنی اپنی جگہ ایک اچھا مسلمان بننے کا ارادہ کیا. تو پھر بتائیے مجموعی طور پر 3000 پر مشتمل سماج اچھا بنا کہ نہیں بنا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ 3000 میں سے ہر فرد بقیہ اپنے علاوہ 2999 کو سدھارنا چاہتا ہے، خود سدھرنا نہیں چاہتا ہے، خود بگڑا رہنا چاہتا ہے، اپنے علاوہ بقیہ 2999 کو سدھارنا چاہتا ہے. اور ہر شخص دوسرے کو سدھارنے کی فکر میں ہے، خود سدھرنے کی فکر میں نہیں ہے. تو پھر قیامت کی صبح ہو جائے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ کوئی دوسرا پیغمبر بھی آ جائے، تو پھر قوم کا بگاڑ وہ اپنی جگہ پر 100% محنت کر کے جائیں گے، ذمہ داری پوری نبھائیں گے، لیکن قوم اپنی بدتمیزی سے پیچھے نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت کا نظام الہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سماج کو بنانے کے لیے بنیادی سنت کیا اپناتے ہیں، اس کو مثال سے سمجھیں. آپ آم کا باغیچہ، پھولوں کا باغیچہ، امرود کا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے سے کسی شہر میں یا گاؤں میں باغیچہ موجود ہے، وہاں گئے اور پھر اس کے بعد اس باغیچے کے جھاڑ اکھاڑ لیے یا اس باغیچے کی ٹہنیاں توڑ لیں، اس باغیچے کے آم اور پتے توڑ لیے، پھر اس کے بعد لا کر اپنے گاؤں میں وہ پتے، وہ ڈالیاں، وہ پھول اور وہ درخت کی ٹہنیاں وہ گاڑ دیے، اس کے بعد باغ بن گیا. ایسے ہوتی ہے ترتیب؟ یا آپ آم کا باغیچہ اگانا چاہتے ہیں تو پھر آم کی چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں لیتے ہیں، ایک گٹھلی سے ایک درخت اگا، درخت پر 10 آم لگے، پھر اس آم کی گٹھلیاں نکلیں، پھر وہ 10 درخت بنے، پھر ہوتے ہوتے ایک گٹھلی سے ایک باغیچہ بنتا ہے. باغ سے باغ نہیں بنتا ہے، گٹھلی سے اور بین سے باغیچہ بنتا ہے. ایسے ہی قوم کی اصلاح قوم سے نہیں ہوتی ہے، قوم کی اصلاح ایک فرد سے ہوتی ہے. کہ میں ایک سدھر جاؤں اپنی جگہ پر تو ممکن ہے میری طرح دوسرا بھی سوچے گا کہ ہاں میں بھی سدھر جاؤں گا. تو اس طرح ہر فرد سدھرے گا تو قوم پوری کی پوری سدھرتی ہے. اور آپ دیکھیں اگر بالفرض ہم نے یہ سمجھا کہ حکومت بدل جانے سے ملک کے پورے حالات بدل جائیں گے اور ہم اپنی جگہ پر نہیں بدلیں گے، تو اس کی مثال ایسی ہوئی کہ اس وقت جس کو جیسا پاور ملا ہے اپنے پاور کے لحاظ سے وہ ظلم کر رہا ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس لیول کا پاور نہیں ملا تو اس لیے ہم اس لیول کا ظلم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے لیول میں جتنا ہم اپنی چلا سکتے ہیں، اپنے ایج اور اپنے اسٹیج میں ہم جتنی غنڈہ گردی کر سکتے ہیں وہ اپنے حساب سے ہم کر رہے ہیں. تو پھر اگر ایک ظالم حکمران ہٹے گا تو پھر دوسری پارٹی جو آئے گی وہ اپنے دائرے اور اپنے اسٹیج کے حساب سے ظلم کرے گی. ظالم بدلے گا، ظلم کی کرسی نہیں بدلے گی، ظلم نہیں بدلے گا، ظالم کی شکل بدلے گی بس، کہ پہلے وہ ظالم تھا اب یہ دوسرا ظالم ہے، لیکن ظلم سماج سے ختم نہیں ہوا. اس واسطے کہ سماج کے ہر فرد میں اپنے دائرے میں ظلم پایا جاتا ہے. سماج کا ہر فرد اپنے دائرے میں ظلم کر رہا ہے لیکن اپنے اپنے حساب سے ظلم کر رہا ہے. مثال کے طور پر چھوٹے سے کرانہ اسٹور میں کام کرنے والا وہ اگر چوری کرنا ہے تو کتنا چرائے گا؟ 1 کروڑ چرائے گا، 10 لاکھ کی چوری کرے گا. اپنے حساب سے کرانہ اسٹور میں 100 روپے 50 روپے کی چوری کرے گا. اب اگر کوئی شخص بڑے شاپنگ مال میں ہو وہاں 10 روپے 50 روپے کی چوری کرے گا، اسے بھی شرم آئے گی 10 روپے کی چوری کرتے ہوئے، وہاں وہ 10,000 5,000 کی چوری کرے گا. اور اگر اس سے بڑے ڈپارٹمنٹ میں ہو جہاں پر لاکھوں اور کروڑوں کا ٹرن اوور ہوتا ہو تو پھر وہاں پر لاکھوں کے حساب سے چوری کرے گا. اور اگر کوئی شخص ملکی پیمانے پر ہو تو پھر وہ ملینوں میں چوری کرے گا. لیکن ہیں سب چور، اپنے اپنے کیٹیگری کے چور ہیں. اور اگر کوئی چور اپنے دائرے میں سے 10 روپے کی چوری کرنے والا اپنے 10 روپے کی چوری سے توبہ نہیں کرے گا تو پھر کروڑ روپے کی چوری کرنے والا اپنے کروڑ روپے کی چوری سے توبہ کر لے، یہ کیوں امید لگا رہے ہیں؟
تمہاری کیپیسٹی 10 روپے کی چوری کے تم وہ چرا رہے ہو، اس کی کیپیسٹی 1 کروڑ کی چوری کی ہے وہ چرا رہا ہے، اور کسی کی کیپیسٹی پورے ملک کو لوٹنے کی ہے تو پورے ملک کو لوٹ رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، شروعات جہاں سے ہوئی ہے، اس کو بدلنا پڑے گا، تب جا کے ملکی پیمانے پر تبدیلی آئے گی۔ ورنہ آپ دیکھیں فطرت کا قانون کیا ہے، سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں، چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں، سرکاری طرف سے سڑکیں صاف بنائی جاتی ہیں۔ آپ بتائیے بہترین سے بہترین سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ پتلی اور چھوٹی گلیوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن آپ سمجھیں، سڑک اچھی ہے، گاڑی اچھی ہے، ڈرائیور اچھا ہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سڑک اچھی ہے، گاڑی اچھی ہے، لیکن چلانے والا ڈرائیور اچھا نہیں ہے، چاہے گاڑی شو روم سے مرسیڈیز نکالی گئی ہو، چاہے سڑک اتنی صاف ہو کہ وہاں پر تیل اور دودھ ڈال کر اٹھایا جا سکتا ہو، لیکن چلانے والا ڈرائیور ہولا ہے تو پھر اس سڑک پر کبھی امن سے نہیں جایا جا سکتا، کبھی بھی جان خطرے میں ہو سکتی ہے۔ تو بالکل یہی مثال ہے کہ ہماری زندگی کی گاڑیاں اس واسطے نہیں چل رہی ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر ڈرائیور اپنی جگہ پر ہولا اور بد دماغ بنا ہوا ہے، ہر شخص اپنی جگہ پر اپنی زندگی کی گاڑی چلانے میں سنجیدہ نہیں ہے، اللہ کا نافرمان اور باغی بنا ہوا ہے، اور پھر ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد شکایت سڑک سے کی جا رہی ہے، شکایت گاڑی سے کی جا رہی ہے، شکایت سامنے والے سے کی جا رہی ہے، اور خود کی ڈرائیونگ کا جو بگاڑ ہے اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اور یہ بات بھی سوچیں، افراد کی تربیت کے بغیر، فرد کی تربیت کے بغیر اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ پوری قوم بدل جائے گی، میں اکیلا اپنی جگہ پر نہیں بدلا تو کیا ہوا، باقی سارے لوگ بدل جائیں، یہی سوچ دوسرے بھی سوچتے ہیں، یہی سوچ دوسرے بھی سوچتے ہیں۔ اس طرح سوچنے والی قوم اور سماج کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جگہ پر بہت زیادہ کیچڑ ہے، جہاں پیر رکھ کر جانا بھی مشکل ہے، اور کوئی پتھر ڈالا جائے گا تو وہاں پر ٹکے گا نہیں، پھسل جائے گا۔ ایسے دلدل اور کیچڑ میں کوئی بے وقوف مستری دیوار کھڑی کرنا چاہ رہا ہے مضبوط، تو اس سے کہا جائے گا کہ پاگل، پہلے یہ دلدل ہٹا، پھر بنیاد کھود، اس کے بعد دیوار کھڑی ہوگی۔ دلدل میں کوئی مضبوط دیوار قائم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی بگڑے ہوئے افراد کے سماج میں ترقی کی کوئی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی، بلندی کی کوئی عمارت وہاں قائم نہیں کی جا سکتی، اور اس وقت ہر شخص اپنے دائرے میں کیچڑ اور دلدل سے لطف ہو چکا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص اپنے اعمال کی بدعملی اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ تاریخی واقعات دوسروں کے لیے تھے، وہ واقعات میرے لیے نہیں تھے، اسی وجہ سے تاریخ ہر واقعے سے بھری پڑی ہونے کے باوجود بھی بعد میں آنے والا فرد وہی غلطی کرتا ہے جو تاریخ میں پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں، جبکہ تاریخ کے وہ واقعات اسے رہبری کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو چکی، تم یہ غلطی نہ کرو، لیکن آنے والا اپنے کو عقل مند سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہے ان لوگوں سے وہ غلطی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا، ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی، لیکن کرے گا وہی غلطی جو تاریخ میں پہلے لوگ کر چکے تھے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، تاریخی غلطی کیسے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، 4 نسلوں سے نبوت چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد 500-600 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو بچوں کو بچانے کے لیے ان کی ماں نے بھی حضرت موسیٰ کو پانی میں ڈالا، ادھر بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا،
ادھر ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالا. تو ماضی 600 سال پہلے ایک نبی کو کنویں میں ڈالا گیا, 600 سال کے بعد پھر ایک نبی حضرت موسیٰ کو بھی پانی سمندر میں ڈالا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے قافلے کے حوالے کر دیا, بیچ دیا گیا, قافلے والے لے کر مصر آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مدین میں 10 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مصر پہنچے. ادھر 600 سال پہلے ایک نبی مصر پہنچا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کے محل میں زندگی گزاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 600 سال کے بعد آسیہ اور حضرت آسیہ اور فرعون کے محل میں زندگی گزاری. حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر, خرید کر لے کے پالنے والے زلیخا اور امراۃ العزیز, اور اس وقت کے بادشاہ کے بھی بچے نہیں تھے, اور حضرت موسیٰ کو جب پانی میں ڈالا گیا تو آسیہ نے اٹھایا, ان کے بھی بچے نہیں تھے. سیم کاپی چل رہی ہے. حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف کو جنہوں نے پالا ان کی بھی اولاد نہیں تھی, حضرت موسیٰ کو جنہوں نے پالا ان کی بھی اولاد نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر پالنے والے نے بھی کہا تھا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. 600 سال پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا. 600 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹوکری میں سے جو پانی میں بہہ رہی تھی اٹھا کر اپنانے والے حضرت آسیہ اور فرعون نے بھی کہا تھا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا, ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھانے والے زلیخا, یعنی ان کو پالنے والی زلیخا کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تھا لا یعلمون, ان کو اس بچے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر پالنے والے حضرت آسیہ اور فرعون کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تھا لا یشعرون, ان کی سمجھ نہیں ہے کہ اس بچے کا فیوچر کیا ہونے والا ہے. پھر جب بڑے ہوئے, حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ بھائیوں نے کی تھی, اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پلاننگ فرعون نے کیا اور کہا ذرونی اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑو میں موسیٰ کا قتل کر دوں گا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے بھی حضرت یوسف کے بارے میں مکاری کی, کسی طریقے سے مر گیا, بھیڑیا کھا لیا, یہ سب بہانے کر کے اپنے باپ کے پاس آئے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, انہوں نے مکر سے کام لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرعون نے مکر سے, چال بازی سے کام لیا. تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, انہوں نے بھی چال بازی کی حضرت موسیٰ کے بارے میں. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پر ایک دوست مل گیا جس کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی. بعد میں وہی دوست جیل سے رہائی کا سبب بنا. ادھر مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی تو حضرت موسیٰ کو بھی ایک دوست مل گیا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم مدین بھاگ جاؤ, فرعون کے کارندے تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ادھر بھی نبی کو کوئی دوست حضرت یوسف کو مل گیا اور ادھر 600 سال کے بعد حضرت موسیٰ کو بھی جان بچانے کے لیے کوئی نبی مل گیا. اور پھر اتنی گہری مناسبت کہ بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام اور ان کے 12 بھائی 11 بھائی سب بنی اسرائیل ہیں. تو بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی میں جو ہوا وہ ڈٹو بیائی ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو, اپنی قوم کو کہا کہ ایک اللہ کی طرف واپس آؤ, بتوں کی پوجا نہ کرو, تو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, ہم تو سنے ہی نہیں کہ ہمارے نسل میں کوئی نبی آیا تھا, ہماری قوم میں کوئی نبی آیا تھا, ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے, تم عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں. جبکہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں جو ہوا بیائن ہی 500 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہوا, اور وہ قصے قوم در قوم نسل در نسل بولتے آئے جا رہے ہیں.
سب کو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں حضرت یعقوب آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت حضرت یوسف آئے، یہ سب ہماری نسل کے انبیاء ہیں. حتیٰ کہ ہماری قوم میں حضرت سلیمان آئے، حضرت لقمان آئے، یہ سب معلوم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نبی کو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. ما سمعنا، ہم نے سنا ہی نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ ماضی میں جو گزرے ہیں قصے وہ بیائی نہیں اللہ کسی کی زندگی میں دکھا رہے ہیں، پھر بھی اتنے بے وقوف ہیں کہ ان قصوں سے سبق حاصل نہیں کرتے. تو تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے. بالکل یہ جیسا ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اب جو ہم لوگ جی رہے ہیں، دماغ دل کے کان اور پردے کھول کر ان واقعات کو اور اب جو چل رہا ہے ان واقعات کو میچ کر کے دیکھنا اس وقت کے عقل مندوں کی ذمہ داری ہے. اللہ اگر کسی قوم کو ذلیل کرتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، تو کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ اس کی ایک مثال سے دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، بھائیوں نے بیچ دیا، مصر آئے، مصر میں بیچ دیا گیا. وہاں زلیخا اور ان کے شوہر نے خریدا، پھر زلیخا نے تہمت لگائی، وہاں سے جیل گئے، جیل سے رہائی ہوئی. جیل سے رہائی ہوئی، اس کا سبب کیا بنا کہ ایک خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی، یہ رہا ہو گیا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی. اب جب تعبیر بیان کرنے کے بعد بادشاہ بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل گاؤں مصر نہیں ہے، اصل گاؤں کنعان ہے جو ملک شام میں ہے. مصر اسپین الگ جگہ ہے، ایجپٹ الگ ملک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اصل میں اسپین کے ہیں، ایجپٹ آئے. وہاں آنے کے بعد ایجپٹ کی کیا پرابلم ہے، ایجپٹ کے کیا مسائل ہیں، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے حل کیا. اور دو کیپیسٹی اور دو خوبیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر بیان کی. پہلی خوبی کیا ہے؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو. میرے اندر دو خوبیاں ہیں، میرے اندر امانت کی، عہدے کی، حفاظت کی ذمہ داری ہے. جو کام مجھے سونپو گے پوری امانت داری کے ساتھ میں کر کے دکھاؤں گا. حفیظ. دوسری خوبی میرے اندر علیم، میرے اندر نالج ہے. قوم کا فیوچر کیا ہوگا، ملک کا مستقبل کیا ہوگا، وہ مجھے معلوم ہے. یہ دو خوبیاں میرے اندر ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل کے قیدی تھے، مصر کے رہنے والے نہیں تھے، شاہی خاندان سے نہیں تھے، وہ ان کا اپنا ذاتی گاؤں اور ملک نہیں تھا، لیکن اپنی دو خوبیاں جو ملک کی ضرورت تھیں وہ جب ملک کی بادشاہت کے سامنے پیش کیا، وہاں حکمرانی مصر میں قبطیوں کی، مصریوں کی، مشرکوں کی تھی. اس کے باوجود بھی تاریخ میں لکھا ہے 400 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں حکومت چلتی رہی. کہاں سے آیا ہوا شخص؟ قافلے نے لا کر بازار میں بیچ دیا، چند کوڑیوں میں خرید لیا گیا، پھر گھر میں نوکر بنا کر رکھا گیا، پھر جیل بھیج دیا گیا. اب وہ شخص اس پوزیشن پہ آ گیا کہ وہ ملک کی حکمرانی سنبھال رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی 110 سال کی عمر تھی، 110 سال کی عمر. اگر 40 سال کے بعد بھی وہ بادشاہ بنے ہیں تو پورے 70 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پر حکومت کی. اور اس کے بعد ان کی نسل در نسل پورے 400 سال تک مصر میں حکومت کرتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے تو اپنے خاندان جو کنعان میں تھے ان کو بھی بلا لیا، باپ کو، بھائیوں کو، سب کو بلا لیا. اور جو قافلہ مصر آیا ان کی تعداد تھی 68 افراد تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں تھے. 400 سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان بنا، ان کی تعداد مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی. صرف مردوں کی تعداد 400 سال کے بعد 6 لاکھ ہو گئی. عورتوں کی کتنی ہوگی یا بچوں کی کتنی ہوگی، یا ٹوٹل 6 لاکھ بھی مان لیا جائے تو اس زمانے میں مصر کی صرف
بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی. یہاں سمجھو ایک تنہا یوسف تھے جن کی خوبیوں کی وجہ سے یہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مصر پر حکومت کی. ادھر 400 سال گزرتے گزرتے اپنی قوم کی تعداد بڑھ گئی, میجارٹی میں آ گئے, 6 لاکھ سے زائد ہو گئے, لیکن 400 سال کے بعد پورے بنی اسرائیل ذلیل ہو گئے, حکومت ہاتھ سے چلی گئی, اور قبطیوں نے اور وہاں کے مصریوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو مغلوب کر دیا. 2.5 لاکھ بنی اسرائیل کو مصر سے مار بھگایا. باقی جتنے لاکھ تعداد میں مصر میں تھے ان کے نوجوانوں کو غلام بنایا, ان کی عورتوں کو باندی بنایا. ایک ایک روٹی ایک ایک نوالے کے لیے 24 گھنٹے کام لیا جاتا تھا, مزدوری پوری نہیں دی جاتی, ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا, ان کی عورتوں کا غلط استعمال کیا جاتا. کیا ہوا؟ میجارٹی میں ہے 6 لاکھ سے زائد, لیکن اس کے باوجود بھی محکوم ہے, مغلوب ہے, غلامانہ زندگی ہے. کیوں؟ 400 سال پہلے تو تم ہی اس ملک کے حکمران تھے. کیا وجہ؟ کیوں یہ تبدیلی آئی؟ یہ بنی اسرائیل کا عبرتناک پس منظر ہے جسے ہمیں آج کے اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ سلطنت مغلیہ جو یہاں کے مسلمانوں کی آخری حکمرانی اور سلطنت تھی, اس کے بعد سے مسلمانوں کو آج تک کیوں زوال ہی زوال ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم میں سے ایک فرد محمد بن قاسم آ گیا, ایک فرد ٹیپو سلطان آ گیا, ایک فرد سراج الدولہ آ گیا, ایک فرد کوئی بھی شجاعت مند آ گیا, اس نے ملکوں کو فتح کر کے انصاف اور امن کا پرچم لہرایا, اور آج میجارٹی میں ہونے کے باوجود بھی تم ایک 10,000 کی سرکاری نوکری کے لیے بھی بھیک مانگتے ہو. یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے. وہ کیا خوبیاں ہیں, وہ کیا صفات ہیں جس کی وجہ سے کوئی قوم ترقی کرتی ہے اور ترقی پر ہونے والی قوم تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے. تاریخ نے اسے لکھا ہے. بنی اسرائیل میجارٹی میں ہوتے گئے, 400 سال سے ان کے اندر حکومت آتی گئی تو ان کے اندر چند بیماریاں پیدا ہو گئی. نمبر 1, خانہ جنگی, آپس میں ہی ایک دوسرے قبیلے لڑنے لگ گئے. تو ان کی جنگی صلاحیت, فوجی طاقت, بہادری اور شجاعت یہ دشمن پر ہونے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے قبیلوں اور خاندانوں پر ہونا شروع ہو گئی. یہ پہلی بیماری تھی جو بنی اسرائیل میں آئی. اس سے سمجھو اس وقت کے مسلمان میجارٹی میں ہونے کے باوجود ان کی طاقت اور قوت کن پر خرچ ہو رہی ہے, کس کے خلاف ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. دوسری بیماری عیش پرستی, مزے سے جینا, کھائے تو مندی اور بریانی کھانا, چبوتروں پہ بیٹھنا, رات 2-2 بجے تک ویڈیو گیم کھیلتے رہنا, کیرم بورڈ کھیلتے رہنا, اور باپ کی کمائی سے نوابوں کی طرح عیاشی کرتے رہنا. عیش پرستی بنی اسرائیل میں شروع ہو گئی تھی. تیسری خرابی خدا فراموشی, کہ اب وہ اللہ کو اور اپنے انبیاء بنی اسرائیل کی نسل سے ہونے کو وہ بھلا چکے تھے, اور وہ ایسی نافرمانیاں کرنے لگ گئے گویا کوئی باغی قوم, کوئی مشرک اور کافر قوم کرتی ہے وہ کام بنی اسرائیل کرنے لگ گئے. یہ 3 بیماریاں جب پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قبطی قوم کو مصریوں پر غالب کر دیا, جنہوں نے ان کے پرخچے اڑا دیے, نام و نشان ختم کر دیا. حتیٰ کہ 1896 میں مصر میں جب آثار قدیمہ کھودے جانے لگے پرانے نشانات کو, تو وہاں پر حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کی ایک تختی زمین سے نکلی, اس پر لکھا ہوا تھا, اس مصر کے فرعون نے لکھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو صفحے ہستی سے مٹا دیا, ان کا بیج تک ہم نے باقی نہ رکھا. یہ اس تختی پر لکھا ہوا تھا. اتنا اس نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب آپ بتاؤ 400 سال مصر پر حکومت کرنے والی بنی اسرائیل, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد انہوں نے تاریخ کو بھلا کر کہا کہ ہماری قوم میں تو ہم نے کبھی کسی نبی کو سنا ہی نہیں ہے, اتنے بگڑ گئے تھے. اور جب ظلم بڑھتا گیا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے, قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا,
تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تمہارے آنے کے بعد بھی ہم مظلومانہ زندگی جی رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، امید کبھی نہ ہارو، نا امید کبھی نہیں ہونا۔ فرمایا قریب ہے تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کی حکمرانی عطا کرے گا، لیکن ایک بات تمہارے اندر ضروری ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم بدلو پہلے، تمہیں حکمرانی ملنے کے بعد تم کرو گے کیا؟ چنانچہ دیکھیے مظلومانہ زندگی میں، محکومانہ زندگی میں جینے والی قوم کے لیے بنی اسرائیل کے اس واقعے سے اور ان پر نازل کی گئی ان آیات سے اللہ تعالیٰ ایک رہبری فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ 4 باتوں کا اللہ نے آیت میں حکم دیا۔ پہلی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جمے رہو، ان تبوا لقومکما بمصر، مصر میں اپنا ٹھکانہ مضبوط رکھو، دیش چھوڑنے کی بات نہ کرو، ملک چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ کیا اب یہاں مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان آیات سے امت کی رہبری فرماتے ہیں ملک مضبوطی سے تھامے رہو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے دوسرے دیش چلے جائیں گے تو جان بچ جائے گی۔ دیش سے دیش بدلو گے لیکن ایمان اس کا خطرہ کیا اور جان اس کی گارنٹی کیا؟ کیا اللہ نے ہندوستانیوں کی جان لینے کے لیے حضرت اسرائیل کو اس وقت سونپ کے رکھا ہے؟ دیش چھوڑ کے جاؤ گے تو حضرت اسرائیل کو دوسرے دیش کا ویزا نہیں ملے گا، وہاں تمہاری جان خطرے میں نہیں پڑے گی۔ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، ملک میں مضبوطی سے جمے رہو، خوف اور انتشار کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا، یہ استقامت کا پہلا حکم اللہ نے دیا۔ دوسری بات وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں میں سرگرمی پیدا کرو، عمل میں لگے رہو، اپنے گھروں کو مرکز عمل بناؤ، باہمی اتحاد پیدا کرو، اندرونی استحکام پیدا کرو، آپسی صبر اور نصیحت کا اہتمام کرو۔ یہ دوسری بات کا خلاصہ ہے۔ تیسرا اللہ نے حکم فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی اللہ سے سچا تعلق قائم کرو۔ محض رسمی اور موسمی نمازی نہیں، عادت پڑ گئی ہے نماز کی اس واسطے پڑھ رہے ہیں، یا موسم آ رہا ہے نماز کا رمضان اس واسطے نماز پڑھ رہے ہیں، موسمی نمازی نہیں اور رسمی نمازی نہیں۔ تعلق مضبوط بناؤ، اس کے صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلا حکم استقامت کا، دوسرا حکم داخلی تعمیر کا، تیسرا حکم تعلق مع اللہ کی مضبوطی کا، اور چوتھا حکم ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں میں آپس میں خوف اور نا امیدی کی باتیں عام نہ کرو، خوشخبری کی باتیں عام کرو، مایوس کرنے والی باتیں نہ کرو، امید جگانے والی باتیں کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ 3 کام اپنے اندر پیدا کر لو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبریاں سنائیں گے، تمہارے حالات بدتری سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس وقت بھی ہمیں ان واقعات سے سبق لینا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن صلاح مقدمہ ابن صلاح میں لکھتے ہیں کہ سنو، جس طرح ایک پیدا ہونے والے بچے پر بچپنا، جوانی، بڑھاپا ہوتا ہے، ایسے ہی قوموں کا بچپنا، قوموں کی جوانی، قوموں کا بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد جوانی، طاقت، قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپے میں بدل جاتا ہے، ویسے ہی قومیں جب پیدا ہوتی ہیں تو ترقی اور عروج پر ہوتی ہیں، اور ان کی موت بھی زوال کی شکل میں ہوتی ہے۔ جیسے انسانوں کی موت، انسانوں کی زندگی پر موت طاری ہوتی ہے، قوموں کی زندگی کی موت ان کا زوال ہے۔ یہ بھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ قوم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہنود ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کی ترقی اور تنزلی کا دور ہوتا ہے۔ دوسری بات سنیں، مسلمانوں میں اللہ نے جب انہیں عہدہ دیا، کرسی دی، تو انہوں نے کتنے سال حکمرانی کی اور کس وجہ سے حکمرانی کی؟ پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبوت بھی تھی، خلافت بھی تھی، بادشاہ بھی تھے، حکمران اور نبی بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ،
30 سال کے آس پاس تک گزری. پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، اس کے بعد سلطنت اندلس اسپین پر 800 سالہ حکمرانی، اس کے بعد سلطنت سلجوقیہ، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، اس کے بعد سلطنت مغلیہ. 8 دور مسلمانوں کے حکمرانی کے گزرے ہیں. 12ویں صدی کے بعد سے مسلمانوں پر زوال طاری ہوا، ورنہ 8 دور مسلمانوں پر حکمرانی کے گزرے ہیں. اور جب یہ ان دور میں مسلمانوں پر حکمرانی پر تھا، اس کے اندر کیا خوبیاں تھیں؟ علم و حکمت تھی، فن اور آرٹ تھا، فنون لطیفہ تھے، صنعت اور ایجاد کاری تھی. ان کے اندر طرز حکومت تھا کہ کیسے ملک کو چلانا ہے. ان کے اندر حسن معاشرت تھی، ان کے اندر قانون سازی کا ملکہ تھا، ان کے اندر ریاستی نظم اور نسق کے جذبات تھے، اتباع سنت اور اطاعت الہی سے یہ سرشار تھے. یہ خوبیاں ان کے اندر تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے 8 دور مسلمانوں کے حکمرانی کے گزارے. پھر جب ان کے اندر کیا چیزیں پیدا ہو گئیں؟ ان کے اندر جب سیاسی کمزوری پیدا ہو گئی، ناکام دفاعی منصوبہ بندی آ گئی، علوم اور ایجادات سے یہ غفلت برتنے لگے. 10 پاس نہیں ہو رہی ہے قوم، 10 پاس نہیں ہو رہی ہے. اس قوم کے 90% بچوں کے پاس 10 کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. 10% بچے ہی اس قوم کے 10ویں کلاس پار کر پا رہے ہیں. 12,000 سے 15,000 کی نوکری کے لیے یہ قوم کا نوجوان بھیک مانگ رہا ہے. علوم اور ایجادات سے غفلت برتنے لگے، اخلاقی اقدار کی تنزلی ہو گئی، بددیانتی آ گئی، نوجوانوں میں سستی اور کاہلی آ گئی، فرائض اور ذمہ داریوں سے غفلت پیدا ہو گئی، اور بے جا اختلافات میں پڑ گئے، مسلکی اختلافات میں پڑ گئے، دولت کی بے جا تقسیم ہونے لگی، من مانی ایک دوسرے پر حکمرانی چلنے لگی، قرآنی تعلیمات سے دور ہو گئے، عیش پرستی پیدا ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حکمرانی کے وہ صفات نہیں دیکھے جس کی وجہ سے آج مسلمان 56 ملک میں حکمرانی کرنے کے بعد بھی ذہنی غلامی میں مبتلا ہے. ایک تنہا ملک چائنا کے اکنامک اور صنعت کاری کا مقابلہ مسلم 56 ملک نہیں کر سکتے ہیں. ایک تنہا چائنا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا مقابلہ 56 مسلم ملک نہیں کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے دیش ملیشیا کی حکومت کا مقابلہ دیگر دوسرے ان ملکوں کے ساتھ اپنی صنعت، ایجادات، اکنامک اور ترقی کے لحاظ سے اپنے دیش کی فوج رکھنے کا بھی انہیں ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا ہے. تو کہاں غلطی ہوئی؟ وہ صفات ہمارے اندر سے چلے گئے جس کی ضرورت تھی. یہ تاریخی شواہد ہیں. ورنہ پھر دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے باغیوں اور نافرمانوں کو ہی حکومت دیتا رہے گا اور اللہ کے فرما بردار اطاعت گزار ہونے کے باوجود بھی انہیں غلامانہ زندگی جینی پڑے گی. ایسا نہیں ہے. چند مثالیں آپ دیکھ لیں. یونان کا سکندر اعظم جس نے 12 سال کی عمر میں وحشی گھوڑے پر اپنا قابو جمایا، جس پر اس وقت کے پہلوان بھی اس گھوڑے کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے. 20 سال کی عمر میں اس نے اپنے یونان ملک میں بادشاہ بن کر حکمرانی کیا اور 12,000 میل پر فاتحانہ سفر کیا. 20 سال کی عمر سے 12,000 کی میل کا اس نے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے فاتحانہ سفر کیا. اور 200 سال سے چلنے والی سلطنت فارس کا جس کی 25 لاکھ اس زمانے کی فوج تھی اور اپنی 50,000 تربیت یافتہ فوج کو لے کر اس 200 سال سے چلنے والی ریاست کو ختم کر دیا. اور حکومت کی لالچ میں اس سکندر اعظم نے اپنے خاص اور رشتہ دار تمام بھائیوں کو قتل کر دیا جو اس کی حکومت میں آڑے آ سکتے تھے. لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو 32 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. 32 سال کی عمر میں دنیا سے فنا ہو گیا اور دنیا آج بھی اسے سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے. ظلم کی کبھی عمر لمبی نہیں ہو سکتی، ظلم کی عمر کبھی لمبی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس کی دم کاٹ دیتے ہیں. اور دیکھو عراق کا نمرود پوری دنیا پر مفسرین نے لکھا ہے 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں
نمرود اور بخت و نصر. تو نمرود وہ شخص ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کیا اور تاریخی لحاظ سے یہ دنیا کا پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر پر تاج پہنا. اس سے پہلے کہ بادشاہ کبھی سر پر تاج نہیں پہنا کرتے تھے. یہ ایجادی صفت رکھتا تھا, نئی ایجادات کی خوبی رکھتا تھا, اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے لاکھوں بچوں کو قتل کیا. بالآخر اللہ نے اسے ایک مچھر کے ذریعے سے موت دی ہے. ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس کو موت دی ہے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. ایران کا بادشاہ کسرا, اور یہ نوشیروان عادل کا بیٹا تھا. نوشیروان بادشاہ بہت نیک صفت بادشاہ گزرا ہے. اس کی زندگی کے ایسے مشہور واقعات ہیں کہ ایک جمعہ صرف اس کی زندگی پر بولا جا سکتا ہے. بادشاہ بہت انصاف پسند, لیکن بیٹا پیدا ہوا کسرا, اسی نوشیروان کا بیٹا, جو اپنے زمانے کے لحاظ سے اتنا بڑا ظالم, 38 برس تک سلطنت ساسان کی حکومت کو سنبھالا اور اتنا عظیم حکمران بنا کہ چائنا سے لے کر عرب تک پوری اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. لیکن خود یہی کسرا اپنے بیٹے کے ہاتھ قتل کر دیا گیا. خود بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. آپ سمجھو ظالم حکمرانوں کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے تاریخ میں, اور آگے بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے. تو اس لیے نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, ہٹلر کو تو ساری دنیا جانتی ہے, وہ کسی کے مارنے سے نہیں مرا بلکہ خودکشی کر کے مرا ہے. خودکشی کر کے مرا ہے. کیا ضرورت پیش آئی؟ اتنے لاکھوں لوگوں کو ختم کرنے والے کو خود اپنی جان اس پر بوجھ بن گئی. اور ایران کا ایک دوسرا حکمران گزرا ہے ضحاک نام کا, اور وہ انسانوں پر اتنی درندگی ڈھاتا تھا کہ انسانوں کو تڑپتا ہوا دیکھنے کا شوق اسے تھا. سانپ کٹواتا تھا, لوگ تڑپ کر مرتے تو اسے مزہ آتا تھا. شام کا سورج ڈھلنے کے بعد پورے شہر میں سناٹا چھا جاتا. کہیں اس کے نوکر اور وزیر دیکھ لیں گے تو انسانوں کو کھلونا بنا لیتے. اسے مارنا کاٹنا اور ان کی چیخیں سننا ان کے لیے مزے کی بات ہوتی تھی. اور آپ دیکھ لیں, یہی شخص جو انسانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پینے میں شفا سمجھتا تھا, اور فریدون ایک تاریخی اور ناولی حکمران گزرا ہے, اس کے بیٹے جمشید کے 2 ٹکڑے کروا دیا تھا. لیکن آخر اسی کسرا اور ضحاک کو اللہ تعالیٰ نے بے نام و نشان کی موت دے دیا. پتہ بھی نہیں چلا کہاں مر گیا, کیسے مر گیا. اور ایسے ہی کتنے لوگ ہیں. مصر کا فرعون, کون جانتا تھا جس پانی سے حضرت موسیٰ کو اٹھایا ہے اسی پانی میں فرعون کی موت ہو رہی ہے. اور حضرت موسیٰ کے زمانے کا قارون ہو, ان کے بعد کے زمانے کا شداد ہو, منگول نسل کا چنگیز خان ہو, ہلاکو خان ہو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ابو جہل ابو لہب ہو. ابو جہل کے تو فیصلے قوم مانا کرتی تھی, اسے ابو الحکم جج کہا کرتی تھی. اور ابو لہب تو لوگوں میں اتنا اسمارٹ اور خوبصورت تھا, اس کا لقب ہی پڑا ابو لہب. لہب کے معنی شعلہ, چمکتا چہرہ رکھنے والا, لیکن جہنمی بن کے مرا ہے. تو آپ ان تمام تاریخی واقعات سے سمجھو کہ ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے. جب تاریخ یہ بتاتی ہے اور تاریخ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان قوم یہ سوچ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں ایک اتفاق ہے, اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے, اس کی حکمت عملی کا دخل نہیں ہے, ہماری غفلت اور لاپرواہی, سستی اور کاہلی کا دخل نہیں ہے. اچانک ایسے ہی ظالم حکمران کرسی پر آ گئے, اتفاقاً ظالم حکمران موت کے منہ میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے. ہماری بدعملی کا, ان کی منصوبہ بندی کا, حکومتوں کے عروج اور زوال میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اس لحاظ سے مسلمانوں میں کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی اور کیا نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں کو جو چیزیں چھوڑ دینی چاہیے, مسلمانوں میں قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دینے کی بیماری, قرآنی تعلیمات کو ماننے تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہ قوم. کتنی مسجدوں میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, کتنے دینداری کا لیبل لگا کر گاؤں گاؤں گھومنے والے قرآن مجید کی نماز کی صورتیں سمجھنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی دینداری کیا زندگی میں آ گئی, علماء کی محنتوں کی برکت سے ان کا درس قرآن تم پر بوجھ بن رہا ہے.
اپنی محدود اور تنگ نظری کے ساتھ ہی بے دینی پر جینے کو پوری دینداری سمجھ کر جی رہا ہے. سنت نبوی سے اکثر معاملات میں قوم غافل ہے. امر بالمعروف کسی نہ کسی درجے میں ہے، محدود دائرے میں، لیکن نہیں عن المنکر انہیں برداشت نہیں ہوتا ہے. منکرات پر تنبیہ کرنا انہیں بوجھ لگتا ہے. برائی کو برائی کہنا اجتماعی طور پر ترک کر دیا گیا ہے. اخلاقی جرائم کی بہتات مسلمان قوم میں جھوٹ، بددیانتی، دھوکہ، خیانت، چوری، غصب، ملاوٹ، سود خوری، ناپ تول میں کمی، بہتان تراشی، وعدہ خلافی، بد اعتقادی، دوسرے کو فاسق کہنا، کافر کہنا، قبر پرستی، مسرفانہ، مشرکانہ رسومات، بےہودہ تفریحات، بیجا خواہشات، عدل و انصاف کا فقدان، جوانوں میں تن آسانی، سستی، کاہلی، اس سب کے ساتھ اس قوم کو اگر حکومت کی کرسی دے دی جائے گی تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ موجودہ ظالم سے بھی بڑی ظالم ثابت ہوگی، موجودہ لٹیروں سے بھی بڑے لٹیرے ثابت ہوں گے. قوم کی تربیت کے بغیر، افراد کی تربیت کے بغیر انہیں عہدے دیے جاتے ہیں تو پھر ایک ظلم کی نئی داستان لکھی جاتی ہے، ظلم کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. انصاف کی امید نہیں کی جا سکتی. اس واسطے اس وقت ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے مسلمانوں کو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے دنیا پر. آپ کرنے گئے تو بہت نقصان کر رہے ہیں. چوری کر رہے ہیں، یہ مت کیجئے. جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مت کیجئے. بولنے میں کام لگتا ہے، خاموش رہ جاؤ. چوری کرنے میں ٹائم لگتا ہے، خاموش رہ جاؤ. سود کھانے میں ٹائم لگتا ہے، خاموش رہ جاؤ. یہ کچھ مت کرو جو رذائل ابھی ذکر کیے گئے ہیں. پہلا کام کچھ نہ کرو، یہ بھی دنیا پر بہت بڑا احسان ہے. جن جرائم کے ہم مرتکب ہیں وہ نہ کرو، یہ بھی اسلام پر بہت بڑا احسان ہوگا. اور دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے، خانہ جنگی، آپسی اختلاف، مسلکی تشدد یہ چھوڑ دو. اس وقت کی سب سے بڑی سنت حسنی ہے، اس وقت کی سب سے بڑی سنت حسنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے کا بہترین دور ہے کہ حضرت حسن نے اپنے زمانے میں جو کارنامہ کر کے دکھایا. اس وقت کی ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر جمعیت اور ہر مسلکی مولوی اور تشدد برتنے والی زبان کو چاہیے کہ وہ حسنی سنت زندہ کرے. کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی، 37 سال کی تھی. جب وہ وفات پائے تو لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صرف ایران اور عراق باقی ہے. ملک شام، اندلس، حجاز، عراق، یمن، یہ سب چیزیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ، حضرت حسن دونوں میں ایک بڑی جنگ، پھر جنگ جمل اور جنگ صفین سے بھی زیادہ، ادھر بھی 60,000 کے فوج، ادھر بھی 60,000 کے فوج، یہ دونوں شامل ہو کر ایک بڑی خون بہانے والی جنگ ہو سکتی تھی. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، میں یہ سلطنت چھوڑ دوں اور سمجھوتے کے ساتھ کسی ایک کو بڑا مان کے ہم چلیں اور ہماری دشمنیاں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے میں نہ لگیں. جو اصل دشمن ہے اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے. کوفہ کی مسجد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر بھی فوج ہے ادھر بھی فوج ہے، دونوں جمع ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے. لیکن حضرت حسن آگے بڑھے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں. اب میری ساری فوج آپ کی فوج، میری ساری رعایا آپ کی رعایا، اور میں آپ کو اپنا بھی بادشاہ تسلیم کرتا ہوں. یہ جب حضرت حسن نے اپنی قربانی دی عہدے کی، گلے کی قربانی دینا آسان ہے، عہدے کی قربانی دینا اس سے بڑا مشکل ہے. تبھی تو ایک عہدے کی خاطر ہزاروں لاشیں بچ جاتی ہیں، ایک کرسی کی خاطر لاکھوں کا خون ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن نے جب یہ کارنامہ انجام دیا، قوم مسلمانوں میں سے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے کٹنے سے اور بیجا خون بہنے سے بچ گئی.
اور وہ بشارت پوری ہوئی جو اللہ کے نبی نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا. جب آئے تو قوم نے تانا دیا, تم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, جھک گئے دوسرے کے سامنے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو حضرت حسن نے فرمایا مجھے تمہارا آر دلانا گوارا ہے, لیکن جہنم کی نار مجھے گوارا نہیں ہے, اس کی آگ مجھے گوارا نہیں ہے. میں حق کی غلامی برداشت کر لوں گا, باطل کی بادشاہت مجھے نہیں چاہیے جس میں مسلمان ٹوٹ جائیں, ان کا خون بہہ جائے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سنت زندہ کی. ہم محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کا ذکر کر کے روتے ہیں. سنو, حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی سے بھی زیادہ بڑی قربانی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. جیتے جی اپنے عہدے کو قربان کر دینا اور ساری زندگی اپنے مد مقابل کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے جینا. جینے کے لیے اور مرنے کے مقابلے میں ایک زہر کا قطرہ کافی ہے مرنے کے لیے, جینے کے لیے زہر کے ہزاروں گھونٹ پینے پڑتے ہیں. مرنے کے لیے قطرہ زہر کافی ہے, جینے کے لیے ہزاروں گھونٹ پینے پڑتے ہیں زہر کے. وہ سنت حسنی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو عہدے کی لالچ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دوسرے مسلک سے جھگڑے اور اختلافات میں ہیں, دعوتیں دی جا رہی ہیں, آؤ اس مسئلے پہ مناظرہ کریں گے, اس مسئلے میں بحث کریں گے, اس مسئلے میں بحث کریں گے. اللہ کے بندوں, جو جس مسلک کے ہیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر تمہارے مسلک کے بانیان اپنی قبروں سے نکل کے واپس آ جائیں, مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس موقع پر مسلکی سمجھوتا کر لیں گے. وہ بھی کہیں گے اب ہمیں ان مسالک کا اور ان مسلکوں پہ جھگڑا نہیں چاہیے, ہم چھوڑتے ہیں اپنے مسلکی مسائل اور اختلافات اور آپ کے ساتھ مشترکہ مفاد کی خاطر متحدہ محاذ قائم کرتے ہوئے مشترکہ دشمن پر اپنی محنتوں کو صرف کرنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ واقعہ پھر دہرائیں گے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ میں آپس میں جب اختلاف ہوا تو ایک ظالم بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا یا حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ تمہارا چچازاد بھائی تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے, تم ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم تم مل کر تمہارے بھائی کا نیست و نابود کر دیں گے. تو حضرت معاویہ حضرت علی نے لکھا تھا کہ سنو, یا تیری تلوار معاویہ یا علی کی طرف اٹھے گی تو سب سے پہلے اس کی صف میں تلوار لے کر کھڑے ہونے والا میں ہوں گا. یہ ہماری آپس کی دوستی اور دشمنی ہے, تجھے بیچ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے جنگل کا شیر بوڑھا ہو گیا, پرندے اور جنگل کے جانور اسے چھیڑنے لگے, شکار کے قابل نہیں ہوا, تو ایک جوان شیر جس سے اس بوڑھے شیر کی نہیں بنتی تھی, ایک بار سارے جنگل کے کتے بوڑھے شیر کو چھیڑنے لگے. تو کسی نے جا کر اس جوان شیر سے کہا کہ بوڑھے شیر کو لوگ چھیڑ رہے ہیں. تو آپسی شیر کی دشمنی ہونے کے بعد بھی جوان شیر دوڑتے ہوئے آیا اور آس پاس کے کتوں کو دھاڑ کر مار بھگایا. جب کسی نے اس جوان شیر سے پوچھا تیری تو اس بوڑھے شیر سے نہیں بنتی ہے, پھر کیوں بچانے آیا؟ تو کیا کہنے لگا, آپس میں نہیں بننا الگ بات ہے, لیکن اتنی بھی دشمنی اچھی نہیں ہے کہ کتوں کو موقع مل جائے ہمارے اندر دخل دینے کی. اتنا بھی مسلکی اختلاف نہیں کہ ان جھگڑوں کو ہی کوئی بنیاد بنا کر ہماری طاقت اور کمزوری کا غلط استعمال کرے. ملک کی حفاظت, ملک کا امن مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ملک میں امن اور شانتی کے ساتھ رہنا اور انسانیت کا پیغام عام کرنا اس وقت کے مسلمانوں کی عین ذمہ داری ہے. لیکن افسوس یہ ہے اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے جیسے مرغیوں کے فارم میں مرغیوں کا حال ہوتا ہے. کاٹنے والا قصائی جب اس فارم میں ہاتھ ڈالتا ہے تو تمام مرغیاں چلاتی ہیں, لیکن جب ایک مرغی کو پکڑ لیتا ہے تو ساری مرغیاں خاموش بیٹھ جاتی ہیں. کوئی اس مرغی کے حق میں دفاع نہیں کرتا, چنانچہ ایک کے بعد دیگر ساری مرغیاں کٹ جاتی ہیں, ایک کے بعد دیگر سارے مسالے ختم ہوں گے. سر ہی نہ رہے گا تو سجدہ کیا کرو گے, ہاتھ ہی نہ رہو گے تو رفع دین کیا کرو گے. اب نہیں ہے جھگڑے مسئلے کی اختلافات کا. یہ کون سے تشدد کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ کون سے دین کے کام کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سمجھو بزرگوں, ہم نفرت کی وجہ سے نہیں, غصے میں نہیں, رحم دلی سے امت کے بگڑتے اور تنزلی کے حال کو دیکھ کر یہ رونا رو رہے ہیں. اگر امت ایسی ظالم بن جائے کہ اس کے رہنماؤں کو حق بولنے کا بھی حق حاصل نہ رہے
تو پھر اس قوم کو ختم کرنے کے لیے کسی چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کا ظلم جب ان کے رہنماؤں کی آواز بند کر دے گا تو پھر آنے والی نسل کلمہ نہیں، وہ پھر شلوک پڑے گی اور گھنٹا بجائے گی. اس واسطے اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ. ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. اس میں سے ایک آخری ذمہ داری سن لو. اس وقت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے آنے والے حالات کے پیش نظر اپنے ڈاکومنٹس درست کرنا، اپنے دستاویزات درست کرنا. اس لیے اس کی تفصیل میں آگے جمعہ بولوں گا کیا کیا کرنا ہے. ایک بات پہلے سن لو، تم میں سے جو بھی زندہ ہے اور آگے کچھ سال زندہ رہنے کی امید ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنا لے. اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میں قریب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دعوت دوں اور ان کے ساتھ چلے جاؤں تو پھر وہ آرام سے رہے اور کوئی برتھ سرٹیفکیٹ نہ بنائے. اور جو چاہتا ہے کہ چند سال اور اسے جینا ہے تو پھر اسے اپنی برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے. اور اگر نہیں جینا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے ہی سے بنا لے. حضرت اسرائیل آنے میں دیری نہیں کریں گے بٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بننے میں دیر ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.